مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ معزز علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ مشفق و مکرم برادر محترم حضرت علامہ محمد اقبال قریشی صاحب زیدہ مجدہ نے آپ حضرات کو آج کی اس پاک تقریب کے بارے میں بتایا کہ ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ پیر سید شاہ عبداللہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہیں۔ قرآن مقدس نے اہل ایمان کے 3 طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں مالک الملک نے سورۃ الحشر میں سب سے پہلے مہاجرین کی توصیف فرمائی ہے۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کیا تھا۔ ان کو ہم مہاجرین کہتے ہیں، اور یہ لفظ ہم نے انہیں نہیں دیا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان کے لیے یہ لفظ ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے انصار کا ذکر فرمایا ہے۔ مہاجرین کی توصیف کے بعد انصار کی توصیف کی ہے۔ انصار کون لوگ تھے؟ جب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر جو میزبان بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار بنے، ان کو انصار کا لقب ملا، اور یہ لقب بعد میں آنے والوں نے نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کا یہ لقب قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو مہاجرین و انصار یہ 2 طبقات ہیں اہل اسلام میں جن کو قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ تو طبقات تعارف کے لیے ہوتے ہیں، جو بھی نام ہو، ایک بات چل پڑتی ہے جی صرف مسلمان کہو، ہم مسلمان ہیں، کوئی اور اس کی جو ذیلی تقسیم ہے ہم نہیں مانتے، یہ بھی ایک فکر اور شعور عام لوگوں کو بہکانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر صرف مسلمان کی بات ہوتی کہ صرف مسلمان ہی کہنا چاہیے تو پھر اللہ رب العزت ان کو مہاجرین و انصار کا نام نہ دیتا۔ اللہ نے بھی طبقات بیان فرمائے ہیں قرآن کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ذیلی شاخ میں بھی تعارف کے لیے اور اپنا انٹروڈکشن کے لیے جو ہے کوئی نچلا نام استعمال کسی خاصیت کی وجہ سے کیا جائے تو اس کے اوپر جو ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو مہاجرین و انصار کے بعد اللہ رب العزت نے جس طبقے کی قرآن میں توصیف فرمائی ہے وہ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئے، یعنی مہاجرین و انصار کے بعد ہیں، ان کا مرتبہ ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے ان مہاجرین و انصار کے بعد ذی عزت لوگ وہ ہیں کہ جو ان کے بعد آئے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پیش رووں کے لیے جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی اہل ایمان کا وتیرہ ہی یہی ہے کہ دنیا سے اگر کوئی چلا جائے تو پھر اہل ایمان اسے بھولا نہیں کرتے بلکہ اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی وہ نشانی ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد آنے والوں کی اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔
تو برادر مکرم علامہ حافظ محمد اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم، ان کے دوسرے رفقا انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ساتھی، ختم نبوت کے جتنے ساتھی ہیں وہ سارے وفد کی صورت میں گولڑ شریف بھی تشریف لائے تھے۔ آج انہوں نے یہاں پر حضرت کی یاد میں پروگرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ وہ اولیاء کرام ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں یا اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کی ایک تفسیر ہوتے ہیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ قیامت تک اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایسے افراد کو پیدا فرماتا رہے گا جو اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تصویر بن کر رہیں گے۔ ان کا وجود امت کے لیے باعث رحمت ہوگا اور باعث برکت ہوگا، اور وہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم کے فیضان سے مزین ہو کر دنیا کو بہرہ مند کرتے رہیں گے۔ یقیناً ہمارے حضرت انہی اسلاف میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کے وارث تھے۔ آپ اس کے روحانی وارث بھی تھے اور ظاہری وراثت کے وارث بھی تھے۔ آپ نے پوری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری اور لاکھوں لوگوں کو فیض یاب فرمایا، اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قائم فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر اطہر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے کو سبسکرائب کریں۔